اگلے دن میں نے درگاہ میں جا کر عبداللہ کو سلطان بابا کی دی ہوئی ڈیوٹی کے بارے میں بتایا اور اس سے جمعرات کے معمولات کی تفصیل بھی معلوم کی۔ مجھے صبح سویرے درگاہ پہنچنا تھا اور معمول کے چند کام، مثلاً درگاہ کے زائرین کے لیے پانی بھرنا، پودوں کو پانی اور پرندوں کو دانہ وغیرہ ڈالنا، جمعرات کے لنگر کے باورچیوں سے اپنی نگرانی میں کھانا بنوانا وغیرہ وغیرہ، اور ایسے بہت سے دیگر چھوٹے چھوٹے کام سر انجام دینا تھے۔ لیکن عبداللہ نے سب سے اہم ذمہ داری کا ذکر سب سے آخر میں کیا۔ عصر کی نماز کے بعد درگاہ پر آنے والے زائرین کے نذرانے عبداللہ اپنے حجرے میں وصول کرتا تھا۔ مرد دروازے سے اندر آ کر اور عورتیں لکڑی کی جالی والی کھڑکی کے پیچھے سے اپنے نذرانے جمع کرواتی تھیں، جنہیں اسی وقت مستحقین میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ اس جمعرات کی شام مجھے یہ تمام نذرانے وصول کرنے تھے، نقدی کی فہرست بنانی تھی اور باقی تحائف کو الگ کر کے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کے مطابق تقسیم کرنا تھا۔ کچھ مستحقین تو خود اپنا حصہ وصول کرنے درگاہ کے احاطے میں جمع ہو جاتے تھے اور کچھ لوگوں کو بذریعہ ڈاک ان کا حصہ بھیجنا ہوتا تھا۔ مجھے اس بات پر شدید حیرت بھی ہوئی کہ اس فہرست میں چند لوگوں کی تنخواہ کا ذکر بھی تھا۔ یا میرے خدا، یہ کیسا نظام ہے؟ یہ کون لوگ تھے جن کی تنخواہ ایک اجنبی ہاتھ اور ایک انجانے منتظم کے تحت بڑھتی تھی؟ دولت کی تقسیم کا یہ کیسا نظام تھا؟ آخرکار جمعرات کا دن بھی آ پہنچا۔ میں صبح سویرے ہی بنا کسی کو بتائے اپنی گاڑی میں درگاہ آ گیا۔ عبداللہ اور سلطان بابا مجھ سے بھی پہلے اپنے سفر پر نکل چکے تھے۔ جاتے جاتے بھی عبداللہ میرے لیے پورا ہدایت نامہ لکھ گیا تھا۔ میں نے معمول کے تمام کام سپہر ہونے سے پہلے ہی نپٹا دیے۔ میں کئی ہفتوں سے اس درگاہ میں آ رہا تھا، لیکن آج تک میں نے کبھی عبداللہ کا حجرہ اندر سے نہیں دیکھا تھا۔ ایک تو وہ چھوٹا سا حجرہ درگاہ کے مرکزی صحن سے بہت ہٹ کر تھا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ عبداللہ سے میری ملاقات عموماً باہر ہی ہو جاتی تھی، لیکن آج چونکہ عصر کے وقت سے اسی حجرے میں نظر نیاز وصول کرنی تھی، لہٰذا میں نے سوچا کہ کچھ دیر پہلے ہی درگاہ کے برآمدے میں بنی لکڑی کی جالیوں سے پرے اس حجرے کو ایک نظر دیکھ ہی آؤں۔ اور پھر ایک عجیب سی بات ہوئی۔ جیسے ہی میں برآمدے میں بنی جالیوں کو پار کر کے حجرے کے دروازے کے قریب پہنچا تو یکایک میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت سے جھماکے ہوئے، اور اچانک ہی یہ اجنبی ماحول مجھے کچھ مانوس سا محسوس ہونے لگا۔ اور پھر جیسے ہی میں نے حجرے کا دروازہ کھولا تو لمحے کے 1000ویں حصے سے بھی شاید کچھ پہلے مجھے اچانک ہی یوں محسوس ہوا جیسے میں اس حجرے میں پہلے بھی کبھی آ چکا ہوں۔ پھر تو ذہن میں جلتی بجھتی روشنیاں کچھ اتنی تیزی سے لپکنے لگیں کہ چند لمحے کے لیے تو میں سن ہو کر ہی رہ گیا۔ سب مجھے یاد آنے لگا کہ میری ایسی حالت تو اس دن بھی ہوئی تھی جب میں نے پہلی مرتبہ درگاہ کے صحن میں قدم رکھا تھا، جب میری پہلی نظر عبداللہ پر پڑی تھی، اور جب پہلی مرتبہ سلطان بابا نے مجھے درگاہ کے دروازے پر کھڑا دیکھا تھا۔ ہر دفعہ مجھے کچھ یوں ہی محسوس ہوا تھا جیسے میرے ساتھ یہ واقعہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے، لیکن ہر بار میں نے اپنے ذہن کو جھٹک کر خود کو یہ تسلی دے دی تھی کہ ایسا تو کم و بیش ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے جب اسے کوئی واقعہ، کوئی بات اور کوئی جگہ یا کوئی شخصیت پہلی مرتبہ ملنے یا دیکھنے کے باوجود جانی پہچانی لگتی ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ تو ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے منہ سے نکلنے والی بات بھی چند لمحے پہلے ہی جان لیتے ہیں۔ مجھے تو یہ تحت الشعور اور لاشعور کا کوئی معمول کا کھیل لگتا ہے، لہٰذا میں نے حسب معمول ان باتوں پر دھیان دینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ لیکن عبداللہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہی وہ انجانا احساس اس شدت سے مجھ پر حملہ آور ہوا کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنے حواس ہی میں نہ رہ سکا۔ لیکن جتنی تیزی اور شدت سے مجھ پر اس کیفیت کا غلبہ ہوا تھا، اتنی ہی جلدی وہ جھماکہ ختم بھی ہو گیا، جیسے بارود کا کوئی ڈھیر جو ایک ہی چنگاری سے لمحوں میں بھسم ہو جائے۔ کچھ دیر تو میں بالکل خالی الذہن سے کھڑا حجرے کی دیواروں کو تکتا رہا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک جانب ایک نیچی سی لکڑی کی کھڑکی بنی ہوئی تھی جو باہر برآمدے کی جانب کھلتی تھی۔ کھڑکی پر بانس کے موٹے تنکوں والی چک پڑی ہوئی تھی۔ غالباً یہ وہی کھڑکی تھی جو خواتین کی نظر کے لیے مخصوص تھی، تبھی پردے کا ایسا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا اور ایک جانب چند دینی اور کچھ معلوماتی کتب لکڑی کے ایک شیلف پر سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ پانی کی سراہی اور چھت سے لگے ہوئے مورچھل کے علاوہ حجرے میں مزید کوئی سامان نہ تھا۔ کمر ٹکانے کے لیے زمینی دری کے اوپر دیوار کے قریب ایک تکیہ بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کو نکالا اور ایک بار پھر غور سے تمام ہدایات کو دہرایا۔ کچھ ہی دیر میں زائرین کی آمد شروع ہو گئی اور میں ان کے دیے ہوئے نذرانوں کی فہرست بنانے میں مشغول ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں اچھی خاصی رقم بھی جمع ہو گئی تھی۔ پھر مردوں کا ہجوم چھٹا تو کھڑکی کے قریب سے عورتوں کی بھانت بھانت کی بولیاں شروع ہو گئیں۔ کسی کو اولاد نہ ہونے کا غم تھا تو کوئی ناخلف اولاد سے متفکر تھی، کسی کو بیٹے کی شادی کی جلدی تھی تو کوئی ارمانوں سے لائی گئی بہو کے ہاتھوں نالاں تھی، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی تو کوئی پریشانی کی وجہ سے۔ عبداللہ کی ہدایت کے مطابق لکڑی کی چک کی چلمن کی دوسری جانب سے انہیں صرف ہوں ہاں میں جواب دیتا جا رہا تھا، اور غالباً عورتیں اب تک مجھے عبداللہ ہی سمجھ رہی تھیں۔
औरतें अपना नाम बताती, अपनी नजर खिड़की से अंदर बढ़ाती और मैं अब्दुल्लाह की दी हुई फहरिस्त के हिसाब से उस औरत का नाम पढ़कर उसे हिदायत या दुआ करने की तदबीर बताता जाता। मेरे लिए ये बिल्कुल नया और अनोखा तजुर्बा था। बज़ाहिर ऊपर से हंसती खेलती और खुशहाल दुनिया तो अंदर से बेहद जख्मी और बहुत दुखी थी। और हैरत की बात यह थी कि सभी के दुख तकरीबन एक ही जैसे थे। मैं ख़वातीन को हिदायत जारी करते हुए ही कुछ चुपती हुई सोचों में खोया हुआ था कि यकायक खिड़की के करीब से एक मुलायम सी आवाज उभरी, आदाब। दफतन वही ठंडी सी पुरवाई चली और मेरा सांस मेरे सीने में अटक सा गया। मेरी जबान गुंग हो गई और मेरे सारे लफ्ज एक लम्हे में ही कहीं खो गए। वो धीरे से दोबारा खनकारी, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। हाँ, ये तो वही थी। मैंने जल्दी से अब्दुल्लाह की दी हुई फहरिस्त पर नजर डाली, लेकिन उसमें मुझे ज़हरा का नाम या उसके लिए कोई भी हिदायत लिखी हुई दिखाई न दी। मैंने चिलमन से जरा सा बाहर झांक कर देखा। हाँ, वही तो थी, सिर्फ एक दीवार के फासले पर, मुझसे इतना करीब कि मैं उसकी सांस लेने की मध्यम आवाज भी सुन सकता था। एक लम्हे को मेरा जी चाहा कि कहीं वहां से उठकर भाग जाऊं, लेकिन मेरे कदमों ने मेरे जिस्म का बोझ भी सहारने से इनकार कर दिया था। भागकर कहाँ जाता। ज़हरा भी दूसरी औरतों की तरह यही समझ रही थी कि खिड़की के पार अब्दुल्लाह बैठा हुआ है। वो चंद लम्हों तक जवाब का इंतजार करती रही, फिर धीरे से अपनी झरनों जैसी गुनगुनाती आवाज में बोली, हमारी न्याज कबूल फरमाएं। मैंने चौंक कर देखा तो उसका मखरूती हाथ चिलमन से अंदर झांक रहा था। मैंने घबराकर उसके हाथ में पकड़ा खत के लिफाफे जैसा छोटा सा लिफाफा ले लिया। शायद लिफाफे में करेंसी नोट थे। मेरी जबान से सिर्फ एक लफ्ज ही निकल पाया, शुक्रिया। दूसरी जानिब से उसकी दिल में सीधा उतर जाने वाली आवाज उभरी, मैं आज भी अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रही हूँ। या खुदा, ये किस सवाल की बात कर रही थी? अब मैं उसे क्या जवाब दूं? अब्दुल्लाह से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? बाकी सबके बारे में तो उसने इतनी तफसील से मुझे बता दिया था, फिर ज़हरा के बारे में बताना कैसे भूल गया वो? मुझे तो और कुछ सूझा नहीं। बस हल्के से खांस कर मैंने अपने हमतन गोश होने का पैगाम उस तक पहुंचाने की कोशिश की। इस बार मुझे ज़हरा की आवाज कुछ भर्राई हुई सी महसूस हुई, जैसे वो बेहद कर्ब में बोल रही हो। मैं जानती हूँ आपके पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। मैं आज भी हमेशा की तरह यहाँ से नाकाम और नामुराद ही वापस पलटूंगी। अगर आपकी चुप ही मेरा मुकद्दर है तो मुझे ये खामोशी भी कबूल है। लेकिन एक बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं उम्र भर आपकी इस चौखट पर अपना सर पटकती रहूंगी, लेकिन किसी और के ख्याल को अपने मन के करीब भी नहीं फटकने दूंगी। आपसे मोहब्बत की अगर यही सजा है तो मैं इसे भी अपने लिए जजा ही समझूंगी। मेरे दिलो दिमाग में जैसे झक्कड़ चल रहे थे और सारा कमरा बल्कि सारी दुनिया ही मुझे घूमती हुई महसूस हो रही थी। तो गोया इस ज़ोहरा जबीं के दिल में कोई और नहीं बल्कि खुद अब्दुल्लाह ही बसा हुआ था। इतना बड़ा धोखा, ऐसा अजीम फरेब तो किसी जाने दुश्मन ने भी न दिया होगा किसी को। फिर अब्दुल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ज़हरा जाने कब उठकर जा चुकी थी। हसद, जलन और कर्ब के तूफान ने मेरी आंखों में मिर्चें सी भर दी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतनी जोर से चिल्लाऊं कि ये सारी कायनात ही फट कर रेजा रेजा हो जाए। मैंने हाथ में पकड़े हुए उस लिफाफे पर नजर डाली जो अभी कुछ देर पहले ज़हरा ने मुझे थमाया था। बहुत से करेंसी नोटों के दरमियान एक छोटी सी पर्ची लिफाफे से बाहर झांक रही थी। मैंने बेध्यानी में पर्ची बाहर निकाली और अपनी सुलगती हुई नजरें उस सितमगर की शुस्ता तहरीर पर गाड़ दी। पर्ची पर सिर्फ एक शेर लिखा था, मेरे जिस्म में बोसीदा में जरा जो जान बाकी है, किसी के लौट आने का कोई इम्कान बाकी है। वो चाहे रास्ता बदले चाहे राब्ता बदले, उसे मुझसे मोहब्बत है, मेरा ईमान बाकी है। मुझे यूं लगा जैसे वो लफ्ज नहीं, छोटे छोटे से संपोलिए हैं। मैंने घबरा कर पर्ची वहीं फेंक दी और तेजी से दौड़ता हुआ हुजरे से बाहर निकल गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने ही घर में बिस्तर पर पसीने में शराबोर पड़ा था। मम्मा, पापा और डॉक्टर यज़दानी समेत चंद डॉक्टरों की टीम मेरे सरहाने खड़ी थी। मैंने घबरा कर उठना चाहा तो मम्मा ने जल्दी से मुझे कांधों से पकड़कर जबरदस्ती वापस लेटा दिया। लेटे रहो मेरी जान, पूरे 36 घंटे के बाद तुम्हें मुकम्मल होश आया है। अब अगर तुमने बिस्तर छोड़ा तो मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी। 36 घंटे? या मेरे खुदा, अभी चंद लम्हे पहले ही तो मैं दरगाह से अपनी भीगी और जलती हुई आंखें लेकर दौड़ता हुआ बाहर निकला था। मेरा इरादा ज़हरा को रोकने का था, लेकिन उसकी गाड़ी मेरे बाहर निकलने से पहले ही वहां से रवाना हो चुकी थी। मुझे याद नहीं कि मैंने किस तरह अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी और मैं कब और कैसे अपने घर के पोर्च तक पहुंचा था। बाद में मम्मा ने बताया कि गाड़ी से निकलते ही मैं लहरा कर वहीं पोर्च में ही गिर पड़ा था और तब से लेकर अब तक मेरे बेहोशी के वक्फे गहरे ही होते गए थे। गोया आज हफ्ते का दिन था और मैं जुमेरात को दरगाह से निकला था। कभी कभी इंसान की जिंदगी से वक्त के कीमती लम्हे कुछ इस तरह से भी चोरी हो जाते हैं कि वो बस सटपटाता ही रह जाता है। मेरे साथ भी उस वक्त कुछ ऐसा ही मामला था और फिर अगले 3-4 दिन तक मम्मा ने मेरी कुछ ऐसी सख्ती से निगरानी की
کہ میں واقعی بستر سے قدم تک نیچے نہ دھر سکا، لیکن میری رگوں میں جو انگارے بھر چکے تھے میں ان کا کیا کرتا۔ مجھے ہر حال میں عبداللہ سے ملنے جانا تھا۔ میں اس دھوکے باز انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر زہرا خود اس کی محبت میں مبتلا تھی تو پھر اس نے آخر میرے ساتھ ہی چوہے بلی کا کھیل کیوں کھیلا، میری پرخلوص دوستی کا مذاق کیوں اڑایا۔ اگر وہ پہلے دن مجھے یہ بات بتا دیتا تو میں زہرا کی دیوانگی میں اتنا آگے تو نہ جاتا۔ یہ اور اس جیسے کتنے سوالات تھے جن سے میرا سر پھٹا جا رہا تھا، لیکن اس بار مما اور پاپا کا پہرا اتنا کڑا تھا کہ ان کے علم لائے بنا میرا پلک جھپکنا بھی محال تھا۔ لہٰذا چوتھے دن مجبوراً مجھے پاپا کو اعتماد میں لینا پڑا کہ میرا اگلے دن یعنی جمعرات کی شام کو درگاہ جانا بے حد ضروری ہے۔ لیکن پاپا نے بھی اس مرتبہ مما کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ آخرکار خوب بحث و مباحثے کے بعد وہ بمشکل اس بات پر راضی ہوئے کہ وہ مما سے مجھے درگاہ جانے کی اجازت دلوانے کی کوشش کریں گے، لیکن صرف اور صرف اس شرط پر کہ وہ بھی میرے ساتھ جائیں گے، کیونکہ اب وہ مجھے وہاں اکیلے بھیجنے کا رسک لینے پر تیار نہیں تھے۔ میرے پاس ان کی بات مان لینے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب مما کو ہم دونوں باپ بیٹے کے ارادوں کا پتہ چلا تو انہوں نے تو آسمان ہی سر پر اٹھا لیا۔ وہ پاپا پر بہت ناراض ہوئیں کہ انہوں نے ہی مجھے اس حال پر پہنچایا ہے۔ آخرکار بڑی مشکل سے جنگ بندی کا اعلان ہوا، لیکن تب تک یہ طے پا چکا تھا کہ پاپا کے ساتھ اب مما بھی درگاہ کے لیے ہماری ہم رکاب ہوں گی، کیونکہ اب وہ کسی صورت بھی مجھے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن مقررہ وقت پر ہم تینوں کو پاپا کے ڈرائیور نے درگاہ کے دروازے پر پہنچا دیا۔ زائرین کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی اور دور بھیڑ سے پرے مجھے زہرا کی گاڑی بھی کھڑی نظر آ گئی۔ میں نے یہاں آنے کے لیے جمعرات کے دن تک کا یہ انتظار صرف اسی لیے کیا تھا کیونکہ میرا ارادہ زہرا کے سامنے عبداللہ سے بات کرنے کا تھا تاکہ اسے مزید کوئی بہانہ بنانے کا موقع نہ مل سکے۔ درگاہ کے صحن میں داخل ہوتے ہی میری پہلی نظر زائرین کی بھیڑ میں گھرے سلطان بابا پر پڑی۔ میں نے مما اور پاپا کو انہیں سلام کرنے کی غرض سے اس طرف بھیج دیا اور خود عبداللہ کے حجرے کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ زہرا بھی حجرے کی پچھلی جانب لکڑیوں کی جالیوں والی چلمن کے برآمدے میں ہی موجود ہوگی۔ میرا دل ایک دم ہی بجھ سا گیا۔ میں یہ ساری لا حاصل کوشش کیوں کر رہا تھا جب وہ خود میرے نصیب ہی میں نہ تھی، تو پھر وہ چاہے کسی کا بھی مقدر ہو، اس بات سے میری کالی قسمت کا لکھا دھل تو نہیں سکتا تھا۔ جیسے جیسے حجرے کا دروازہ قریب آتا گیا میرے قدم بالکل بے جان ہوتے گئے۔ آج اس جانب مرد حاجت مندوں کی بھیڑ بالکل ہی مفقود تھی۔ شاید میں بہت جلدی آ گیا تھا یا پھر مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر خیالات کی جلغار روکی اور جیسے ہی حجرے کے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا، عبداللہ کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ سی تھی۔ وہ دوسری جانب کھڑکی کے پار کسی سے مخاطب تھا۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ سی تھی۔ عورت، یہ کچھ الگ معاملہ ہے، آخر آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ یہ اختیار کا معاملہ ہے۔ دوسری جانب سے وہ آواز ابھری جسے میں دنیا کی کروڑوں آوازوں کے درمیان بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ زہرا ہی تھی۔ بولی بات اگر اختیار کی ہے تو پھر میں بے اختیار ہوں۔ خود پر اختیار ہوتا تو میں بار بار یہاں کیوں آتی؟ اگر آپ میرے راستے پر نہیں چل سکتے تو نہ صحیح، میں تو آپ کے راستے کی دھول بن سکتی ہوں نا۔ عبداللہ نے گہرا سانس لیا، بولا، میں شادی شدہ ہوں اور دوسری شادی کر کے میں انصاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں اپنی بیوی اور بچے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کاش میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا، لیکن اپنی تقدیر میں یہ کانٹے آپ نے خود بوئے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، آپ سنبھل جائیں۔ زہرا سسکی، بولی، کاش یہ مشورہ آپ 4 سال پہلے اس وقت مجھے دیتے جب میں نے کلاس میں آپ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ تب تو آپ شادی شدہ بھی نہیں تھے، نہ ہی میں آپ کو ٹھیک طرح سے جانتی تھی، لیکن میرا تو سب کچھ تہس نہس کر دیا آپ کی اس پہلی نظر نے۔ آپ ہی بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے اپنی پہلی نظر کو روکا کیوں نہیں؟ عبداللہ نے لمبی سی سانس لی، بولا، کسی کے مقدر میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں وہ پہلی نظر ضرور لکھی ہوتی ہے، پھر یہ اگلے کا نصیب ہے کہ وہ نظر اسے گل و گلزار کر دے یا پھر جلا کر خاکستر۔ افسوس، آپ کی قسمت میں اس نظر کی شبنم کی بجائے یہ چنگاری لکھی تھی، لیکن اب بھی یہ آگ شبنم میں بدل سکتی ہے۔ اپنے مقدر پر قناعت کر لینا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اپنی عبادت کو یوں برباد نہ کریں۔ میں آپ کا نصیب نہیں ہوں۔ مجھے آہٹ سے یوں محسوس ہوا جیسے عبداللہ نے کھڑکی سے ہٹ جانے کا ارادہ کیا ہو۔ تبھی زہرا کی ٹوٹی ہوئی آواز سنائی تھی، میں آپ سے اپنا نصیب بدل دیے جانے کی دعا کی امید تو کر سکتی ہوں، کیا آپ میرے لیے اتنی سی دعا بھی نہیں کریں گے؟ عبداللہ نے کہا، میری ہر دعا میں آپ ہمیشہ شامل رہیں گی، فی امان اللہ۔ شاید زہرا کھڑکی سے ہٹ چکی تھی۔ میں پورا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ عبداللہ نے چونک کر میری جانب دیکھا، بولا، آؤ ساحر میاں، اندر آ جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں کو اس حجرے میں خاموش بیٹھے کافی دیر بیت چکی تھی۔ آخر میں نے ہی سکوت کو توڑا۔ سچ کہوں تو پہلے مجھے زہرا کی محبت کا راز جان کر بہت برا لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہو۔
मेरी पीठ में खंजर घोंपा। अब्दुल्ला हल्के से मुस्कुरा दिया, बोला, और अब तुम्हारे ख्यालात क्या हैं इस बारे में? मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम भी मजबूर हो, मेरी तरह बेहद मजबूर। मैं ज़हरा की मोहब्बत में मुब्तला हूँ। ज़हरा तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार है। तुम किसी और की चाहत के हिसार में हो। शायद कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, लेकिन तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? इसमें क्या बैद है, ये मैं अब भी नहीं समझ पाया। अब्दुल्ला ने एक गहरी सी सांस ली, बोला, सब पहले से तय होता है, हमारी मर्जी कहाँ चलती है। तुम्हारा इस दरगाह में आना, ज़हरा से मिलना, मोहब्बत के इस कांटों भरे जंगल से गुजरना, ये सब कुछ तय ही तो था। रफ्ता रफ्ता तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। अब्दुल्ला ने कुछ ही देर के बाद मुझे अपनी और ज़हरा की पहली मुलाकात से लेकर अब तक की कहानी सुना दी। अब्दुल्ला जिस यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में एमए कर रहा था, ज़हरा भी उसी यूनिवर्सिटी की तालिबा थी, लेकिन उसका दाखिला चूंकि कुछ देर से हुआ था, लिहाजा उसके उस्ताद ने उसकी क्लास के एक लड़के यानी अब्दुल्ला को उसकी मदद के लिए मुकर्रर कर दिया था। लेकिन अब्दुल्ला के इल्म और उसके शाइस्ता अतवार ने ज़हरा के दिल में किसी और ही जज्बे को हवा दे दी और वो तन्हा ही बहती चली गई। फिर शायद ज़हरा ने रिवायती हिजाब या फिर अपने हुस्न के भरम में इकरार करने में कुछ देर लगा दी। अब्दुल्ला को अपने वालिद की मौत की इत्तला मिलते ही जल्दी में अपनी डिग्री के नतीजे का इंतजार छोड़कर आबाई गांव जाना पड़ा, जहां मुकद्दर ने उसकी राह में शादी के रिश्ते की बेड़ियां गाड़ रखी थी। फिर ट्रेन से शहर वापस आते हुए एक स्टेशन पर उसकी सुल्तान बाबा से मुलाकात हो गई और अब्दुल्ला की जिंदगी का धारा ही बदल गया। अब्दुल्ला घर से अपनी एमए की डिग्री लेकर अपनी ही यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप की वो नौकरी कबूल करने के लिए निकला था, जिसका इंटरव्यू कई माह पहले बड़ी तगोदौ के बाद उसने पास किया था। लेकिन कुदरत ने उसके लिए दरगाह की ये नौकरी शायद बहुत पहले ही से ढूंढ रखी थी। किस्मत का लिखा देखिए कि ज़हरा के ख्वाबों की कमंद भी किसी दरगाह पर आकर टूटनी थी। वो पहले ही अब्दुल्ला के यूं बिना बताए गायब हो जाने से बेहाल थी। किसी सहेली ने मशवरा दिया कि इस दरगाह के बारे में बहुत सुन रखा है कि यहाँ मानी जाने वाली मन्नत कभी रद्द नहीं होती। लेकिन ज़हरा क्या जानती थी कि वो जिस मन्नत की तलाश में दरगाह के तपते सहन में पहली मर्तबा कदम रख रही है, वो मन्नत खुद सर झुकाए किसी और दुआ के लिए वहां सजदे में पड़ी मिलेगी। अब्दुल्ला और ज़हरा की नजरें मिली और ज़हरा का सब कुछ एक बार फिर हमेशा के लिए लुट गया। अब्दुल्ला का हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। चेहरे पर क्लीन शेव की जगह घनी दाढ़ी ने ले ली थी और जदीद तराश के लिबास के बदले अब वो सादा से सफेद कुर्ते शलवार में मलबूस था। अभी ज़हरा अपनी पहली हैरत के सदमे से ही बाहर नहीं निकली थी कि उसके सर पर दूसरी कयामत भी टूट पड़ी। अब्दुल्ला की शादी का सुनकर तो वो बिल्कुल ही ढह गई और बस वो दिन और आज का दिन उसने फिर पलटकर जिंदगी की तरफ नहीं देखा। उसकी हयात का महवर तब से यही दरगाह और यही एक मन्नत रह गई थी।